بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کی سرزمین جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کا بچپن گزرا، جہاں آپ نے جوانی میں اسلام کی تبلیغ کی، یہ سرزمین ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن کو دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے ایسے کون سے الفاظ نکالے جس کو سن کر ماں اسی وقت فوت ہو گئی، جبکہ وہاں پر موجود ڈاکٹر سجدے میں گر گئے۔ اس واقعے نے پوری عرب دنیا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ سعودی عرب کے شہر ابہا میں اللہ کا ایک انتہائی نیک اور عبادت گزار بندہ رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ اپنی عبادت کی وجہ سے پورے ابہا میں مشہور تھا۔ اس آدمی کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس آدمی نے کبھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کبھی بے حیائی نہ دیکھی۔ اس کی ساری زندگی مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد تک گزری۔ پرہیزگار اور عبادت کی وجہ سے پورے شہر کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ عبد الرحمن سے دعا کروانے کے لیے آتے۔ عبد الرحمن کے والد بچپن میں انتقال کر کے اسے مسجد کے امام نے پالا تھا۔ یہ ابہا کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے بچپن سے عبد الرحمن کی اس طرح تربیت کی کہ اس کے دل میں بے پناہ اللہ کا خوف تھا۔ یہ بزرگ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو عبد الرحمن صبح و شام مسجد میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ عبد الرحمن کا ایک شاگرد بھی تھا جو اس کا بہت خیال رکھتا۔ عبد الرحمن کے چہرے پر اس قدر نور تھا جو کوئی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ عبد الرحمن کے گھر کے قریب ہی ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عبد الرحمن کا نورانی چہرہ دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اس پر ڈورے ڈالنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ اس عربی عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ یہ عورت اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے بہت دور تھی۔ شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ اس عورت کے ہاں راتیں گزارتے۔ اس عورت کے دل میں تڑپ تھی کہ وہ عبد الرحمن سے کسی بھی طریقے سے ملے۔ ایک دن یہ عورت عبد الرحمن سے ملنے مسجد میں چلی گئی۔ اس وقت عبد الرحمن کا طالب علم قحطانی بھی موجود تھا۔ اس نے اس عورت کو کہا کہ وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے، وہ آپ سے اس وقت مل نہیں سکتے۔ عورت نے قحطانی کو کہا اس کا عبد الرحمن سے ملنا بہت ضروری ہے۔ قحطانی نے صاف انکار کر دیا۔ یہ عورت وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ یہ عورت عبد الرحمن پر اس قدر عاشق تھی، وہ ضدی ہو گئی۔ وہ کسی بھی صورت عبد الرحمن سے ملے گی۔ دراصل یہ عورت اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ اس کی بڑی وجہ سے اپنے حسن پر بڑا غرور تھا۔ یہ عورت اس قدر بدکار تھی، اس نے قحطانی کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کا سوچا۔ اگلے دن یہ عورت پھر مسجد میں چلی گئی اور قحطانی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اندر چلی گئی۔ اس نے مسجد کے اندر دیکھا ایک خوبصورت نوجوان اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ عورت عبد الرحمن کو اللہ کی عبادت کرتا دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اے اللہ کے نیک بندے، میں تمہارے پاس ایک کام کے لیے آئی ہوں۔ عبد الرحمن نے جیسے ہی عورت کی مسجد میں آواز سنی تو آنکھیں جھکا کر کہنے لگا، اے خاتون، تجھ پر کون سی آفت آن پڑی؟ تجھے کس چیز نے مسجد میں آنے پر مجبور کیا؟ وہ کون سی تیری مجبوری ہے جو اللہ کی بجائے میرے پاس آ گئی؟ اے خاتون، بتاؤ میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس عورت نے بنا شرم کے کہا، اے اللہ کے بندے، میری خواہش ہے تو مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھو۔ اس عورت نے جب یہ الفاظ کہے تو عبد الرحمن ساری بات سمجھ گیا۔ کہنے لگا، اے خاتون، تو غلط جگہ پر آئی ہے، اپنے ناپاک ارادے کو لے کر یہاں سے چلی جا۔ تجھے اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں؟ تو کس جگہ پر کھڑی اور کون سے الفاظ منہ سے نکال رہی ہے؟ جب مرد اور عورت تنہائی میں ہوں تو شیطان ان کی شرمگاہوں پر پھونکے مارتا ہے اور انہیں گناہ کے لیے ابھارتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے مرد اور عورت کی نظروں کو، اس کے بعد اس کے دل کو قابو میں کرتا ہے۔ اگر تم یہاں سے نہ گئی تو میں پولیس کو بلاؤں گا۔ یہ عورت ڈر گئی۔ اس کے بعد یہ گھر واپس آ گئی۔ یہ عورت اندر ہی اندر جلنے لگی۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ آج تک کسی نے اس طرح کے الفاظ نہ بولے، بلکہ جو کوئی اسے دیکھتا ہے وہ اس کے حسن کے جلوے میں کھو جاتا ہے۔ یہ سوچنے لگی، یہ نوجوان کیسا ہے جس کی آنکھوں میں اس نے حقارت دیکھی۔ ان تمام باتوں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس نوجوان سے اپنی ذلت کا بدلہ لے۔ اب یہ عورت دن رات اس بارے میں سوچنے لگی، وہ اس نوجوان کو سبق سکھائے گی۔ پھر اس عورت نے قحطانی، جو کہ عبد الرحمن کا شاگرد تھا، اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ پھر اس عورت نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اسے منہ کالا کیا، وہ کام کر ڈالا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔
कहतानी हर रोज इस औरत से मिलता और अल्लाह की हदों को क्रास करता। इसके बाद ये औरत मस्जिद के हुजरे में कहतानी से मिलने लगी। 2 महीने के बाद इस औरत को हमल ठहर गया। अब इस औरत ने कहतानी को कहा, अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझसे शादी भी करूंगी और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी भी गुजारूंगी। फिर कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हें संसार करवाऊंगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाऊंगी। दोस्तों, ज़िना ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से इंसान बुराइयों की दलदल में फंसता चला जाता है, फिर इस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, शर्मगाह और ज़बान की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मोहम्मद तुम्हें देता है। जब उस औरत को हमल का 9वां महीना हुआ तो उसने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया, जोर जोर से रोने लगी, मकारी करते हुए कहने लगी, अब्दुर्रहमान उसके साथ मुंह काला करता रहा है, उसके पेट में अब्दुर्रहमान का बच्चा है, वो अब्दुर्रहमान के बच्चे की माँ बनने वाली है। लोग हैरान परेशान थे कि अब्दुर्रहमान अल्लाह का एक नेक बंदा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इनमें से एक आदमी कहने लगा, हम तुझ पर कैसे यकीन कर लें कि जो तुम कह रही हो वही सच है, जबकि मोहल्ले वालों को पता है तुम खुद एक बदकार औरत हो। तब उसने कहतानी को आगे किया, कहने लगी, इन तमाम बातों का गवाह उसका शागिर्द है। मैं जब अब्दुर्रहमान से मिलने जाती तो कहतानी उस वक्त बाहर खड़ा होता। जब कहतानी ने औरत के हक में गवाही दी तो लोग गुस्से में आकर कहने लगे, हम तो उसे पाक दामन परहेजगार और अल्लाह का नेक बंदा समझते थे। फिर सब मोहल्ले वालों ने मिलकर हुजरे का दरवाजा खोला। एक आदमी अब्दुर्रहमान को घसीटकर मस्जिद से बाहर ले आया। अब्दुर्रहमान पूछता रहा, तुम लोगों को क्या हुआ जो मुझे इस तरह घसीट रहे हो? एक आदमी कहने लगा, तुम इस कदर नेक ना बनो, उस औरत ने हमें बता दिया है कि तुम उसके साथ मुंह काला करते रहे हो, जिसकी वजह से उसे हमल ठहर गया। ये अल्लाह का नेक बंदा बार बार कह रहा था, मुझे उस औरत के बारे में कुछ मालूम नहीं। मोहल्ले वालों ने इसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। अदालत में केस चला। कहतानी की गवाही से अब्दुर्रहमान संसार कर दिया गया। ये बदकार औरत बहुत खुश थी कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया। कुछ दिनों के बाद बच्चे की पैदाइश हुई। इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो बच्चे ने डॉक्टरों के सामने कहा, मेरी माँ बदकार औरत है, इसने फला मर्द से ज़ना किया जिससे मेरी पैदाइश हुई। ये सुनना था कि माँ उसी वक्त इंतकाल कर गई। इसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में जंगल के आग की तरह फैल गई। दोस्तों, जब कल क़यामत का दिन होगा, ज़ानियों को उनकी शर्मगाह की पीप लाई जाएगी। जब ये पीप पिएंगे इनकी पेड़ की अंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, फिर दोबारा ये ठीक हो जाएंगी। इस तरह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ज़िना तमाम बुराइयों की जड़ है। जिस घर के अफराद ज़ानी हों उस घर में कभी सुकून नहीं आ सकता, उस घर में रब की रहमत दाखिल नहीं हो सकती।